الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ 8ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کفار کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کفار مختلف مطالبات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ بات ہماری مانی جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان پر فرشتے بھی اتار دیے جاتے، مردے بھی ان سے کلام کرنے لگ جاتے، تو یہ پھر بھی اپنی جہالت کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں، جو ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، یہ حق کی آواز کو سنتے ہی نہیں ہیں، ان پر جو مرضی پڑھا جائے ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کے دلوں پر مہر لگ گئی ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر نبی کے لیے دشمن تھے کچھ۔ وہ کون دشمن تھے؟ شیاطین الانس والجن، اللہ فرماتے ہیں شیطان تھے جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ اب یہاں پر فرق ہے، جنوں میں سے شیطان اور انسانوں میں سے شیطان۔ ہم سمجھتے ہیں شیطان صرف جن ہی ہیں اور جن اور شیطان کے لفظ میں فرق نہیں سمجھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت کر دی ہے کہ جن شیطان جو ہیں وہ جنوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں، جو وسوسہ ڈالتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں، دل میں بری باتیں ڈال کر انسانوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسہ ڈالتے ہیں، اللہ ان سے بھی ہمیں پناہ دے۔ تو وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جنوں اور انسانوں میں سے دونوں میں سے شیاطین بھی ہیں، دونوں میں سے وسوسہ ڈالنے والے بھی ہیں، دونوں میں سے پریشان کرنے والے ہیں۔ انبیاء کو، یہاں پر نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہر نبی کے ساتھ ایسے ہوتا رہا ہے کہ ان کو جنوں اور انسانوں میں سے کچھ شیطان تھے جو پریشان کرتے تھے، مختلف باتیں سناتے تھے، وسوسے ڈالتے تھے اور اس طرح کی مختلف جو ہے وہ پرابلمز پیدا کرتے تھے ان کے لیے۔ جیسے جو انسانوں میں سے شیطان تھے، یعنی انسانوں میں سے پریشان کرنے والے، ان میں تو ہم جانتے ہیں کہ کون کون تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ سے روکا، کبھی پتھر مارے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف دی۔ اسی طرح انسانوں میں سے بھی تھے، جنوں میں سے بھی تھے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھے۔ صحابہ نے پوچھا بعد میں نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا تھا؟ فرمایا ایک شیطان آگ کا انگارہ لے کر آیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میرے چہرے کو جلا دے، لیکن اللہ نے مجھے محفوظ کیا۔ پھر میں اس کو پکڑ لینے لگا تھا آگے بڑھ کے، لیکن مجھے میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی، وہ جو جنوں پر حکومت کسی اور کی نہ ہو، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا۔ تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ جنوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بھی تھے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادیوں میں دعوت دینے کے لیے جاتے تھے اور دعوت سنتے تھے، جیسے سورۃ جن میں سارا واقعہ ذکر ہے، اور اسی طرح مختلف صورتوں میں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جنوں کی ایک جماعت گزر رہی تھی، انہوں نے قرآن سنا۔ تو یہ بات لمبی ہے، بہرحال یہاں پر مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں میں جیسے پیروکار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ویسے اللہ نے فرمایا ہے کہ دشمن تمہارے ہی نہیں ہیں، پہلے نبیوں کے بھی اسی طرح دشمن تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے چل کے سورۃ انعام کی آیت نمبر 128 میں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کریں گے اور پوچھیں گے اے جنوں انس کی جماعت، کیا تمہارے لیے میں نے رسول نہیں بھیجے تھے؟ اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے ایک دوسرے کو کیوں اس طرح پریشان کیا، یا کیوں ایک دوسرے کو گمراہ کرتے رہے؟ تو کچھ انسان کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو ان کو جو ہے وہ دوست بنایا تھا اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو بعض لوگ آج بھی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، بعض لوگ آج بھی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو جنوں سے فائدہ لیتے کہتے جی جیسے ہم انسانوں سے مدد لیتے ہیں ویسے ہی جنوں سے مدد لیتے ہیں۔
تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر انسانوں سے مدد لینا جائز ہے تو جنوں سے بھی مدد لینا جائز ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن ہم ان کو جمع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جنوں سے پوچھیں گے کہ تم نے کچھ انسانوں کو اپنا بنا لیا تھا، تو یہ جنوں میں سے کچھ لوگ انسانوں میں سے کہیں گے کہ اللہ ہم تو ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت کے لیے ان کو اپنے ساتھ ملایا تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ تو اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں اسی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں، جو وہ کماتے ہیں، جو وہ کام کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرما دی۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ جنوں انس کو ذکر کرتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں، یا معشر الجن والانس الم یاتیکم رسول، اے جنوں انس کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات پڑھ کے سناتے تھے، تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے اور تمہیں کہتے تھے کہ تم اس چیز سے باز آ جاؤ، گواہی دو، دھوکہ نہ دو۔ تو یہاں پر ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ جنوں اور انسانوں کے دونوں کی طرف انبیاء آئے ہیں، جن میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو جا کر بھی دعوت دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کو دعوت اللہ کی طرف سے پہنچی ہے، دونوں شریعت کے مکلف ہیں، دونوں کے لیے جیسے انسانوں کے لیے سزا و جزا ہے ویسے ہی جنوں کے لیے بھی جزا اور سزا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کی طرف جب ان سے جنوں سے پوچھا جائے گا نا کہ تمہاری طرف جو ہے وہ بھیجے گئے تھے انسانوں اور جنوں سے کہ تمہاری طرف نبی نہیں بھیجے گئے، تو یہ اقرار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں تم نے کفر کیا تھا تو یہی تمہارا جو ہے وہ تمہارا انجام یہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے ایک بات سمجھائی ہے کہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ واقعتاً ہماری طرف آئے تھے اور ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ ہم کسی قوم کو، کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے کہ وہ جب تک وہ بے خبر ہو، یعنی جس کی طرف ہمارا پیغام نہ پہنچا ہو ہم اس وقت تک اس قوم کو ہلاک نہیں کرتے۔ ہاں اس کی طرف پیغام پہنچ جاتا ہے، وہ پھر جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ مشرکین کی 4 حماقتیں بیان کرتے ہیں۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کھیتیوں میں اور چوپایوں میں شرکاء کا حصہ رکھتے تھے، شرکاء کا الگ سے حصہ رکھتے تھے، چوپایوں میں بھی اور کھیتیوں میں بھی۔ کچھ چیزیں جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کی تھی نا، ہم پچھلے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ کچھ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کی تھی، وہ کون سی چیزیں حرام کی تھی وہ ادھر ذکر ہیں۔ کھیتیوں میں کچھ چیزیں انہوں نے حصے بنا رکھے تھے، یہ جو ہے وہ ہمارے شرکاء کا، بتوں کے پجاریوں کا، وہاں پر جو پیشوا ہیں ان کا حصہ ہے، یہ اللہ کا حصہ ہے۔ اللہ کو وہ بھی مانتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہمارے لیے اللہ بھی رب ہے، اللہ ہی اولادیں دیتا ہے، لیکن فلاں بھی دیتا ہے۔ تو فلاں بھی، وہ ان کا بھی یہی موقف اور عقیدہ تھا کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، لیکن فلاں بھی ہے، اللہ کے ہاں اللہ سے رزق ملتا ہے لیکن فلاں بھی دیتا ہے، فلاں بت بھی دیتا ہے۔ تو آج کے لوگ قبروں والوں کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں قبر والا بھی کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ شرکاء کا حصہ رکھتے تھے اور کچھ کام ایسے کرتے تھے کہ یعنی جب اللہ کا حصہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس میں سے جب شرکاء کے حصے میں کمی آتی تو اللہ کے حصے میں جو نکالا ہوتا پھل یا جو بھی اناج ہوتا یا چوپایوں میں کچھ بھی ہوتا تو اللہ کے حصے میں سے اس میں سے نکال لیتے، کیونکہ یہ بہانہ لگاتے تھے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کا جو حصہ ہوتا تھا اس میں سے بھی یہ مشرک لوگ نکال لیتے تھے۔ پھر اسی طرح اولاد کو قتل کرنا خوشنما بنا دیا ان کے شریکوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے شریکوں نے ان کفار مشرکین کے لیے اولاد کو قتل کرنا خوشنما بنا دیا۔ یہ بات کو اگر آج کے حالات کے ساتھ ملا کر ہم سمجھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے ہم مختلف جو ہے وہ سن چکے ہیں واقعات کے فلاں بابے نے فلاں کو کہا کہ بچے کا خون لے کر آؤ، اس نے خون کیا، فلاں جادوگر نے خون مانگا بچے کا، فلاں جادوگر نے یہ مشرکین، یہ جادوگر یہ بچوں کا خون یا اس طرح کی چیزیں مانگتے ہیں تو انہیں خوشنما بناتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تمہیں یہ ملے گا،
تمہیں اتنا بڑے جن ملیں گے، اتنے بڑے تمہارے تابع دار جن ہوں گے، وہ تمہارے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی چیز کو ذکر کیا ہے کہ تم مشرکین کے لیے اولاد کو قتل کرنا خوشنما بنا دیا تھا، تو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا کے ان سے یہ گناہ بھی کرواتا رہا ہے۔ تو یہ ایک حماقت یہ کرتے تھے کہ اولادوں کو قتل کرتے تھے۔ پھر اسی طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے، سواریوں کو انہوں نے ممنوع کیا ہوا تھا، کچھ سواریاں تھیں جن کو ممنوع کیا ہوا تھا، جن کے بارے میں گزر چکا ہے کہ یہ جی ہمارے پیشواؤں کے لیے ہے، یہ بتوں کے نام کی ہے، اس کو اس لیے نہیں کرتے۔ اور اسی طرح کچھ چوپائے تھے جن کا انہوں نے کہا ہوا تھا کہ یہ عورت پر حرام ہے، یہ عورت کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے، مردوں کے لیے یہ جائز ہیں، ان کا جو بھی پیٹ میں ہے بچہ وہ مردوں کے لیے جائز ہے، لیکن عورتوں کے لیے جو ہے وہ چوپایوں میں سے ان کے بچے جو ہیں وہ حرام ہیں۔ ہاں اگر وہ مردہ ہے تو پھر مرد اور دونوں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بھی حماقت ذکر کی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جواب میں ان سے پوچھا ہے کہ ان سے پوچھئے بھیڑ مذکر یا مؤنث حرام حلال ہے، یا مذکر حلال حرام ہے یا مؤنث حرام ہے، بکری ان میں سے مذکر حرام ہے یا مؤنث حرام ہے، اونٹ میں سے مذکر حرام ہے یا مؤنث حرام ہے، گائے میں سے مذکر حرام ہے یا مؤنث حرام ہے۔ 8 جانوروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے ان سے سوال کیا ہے کہ بتاؤ پھر اگر تم یہی کہتے ہو نا کہ ان میں سے، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی یہ گڑھا ہوا دین ہے، خود ہی بنائی ہوئی خود ساختہ باتیں ہیں، یہ شریعت میں کہیں نہیں ہے۔ یہی 8 جانوروں کا ذکر سورہ حج میں بہیمۃ الانعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور یہ قربانی کے جانوروں کے نام سے اشارتاً اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ذکر کیا ہے کہ قربانی کے جو جانور جو ہم قربانی کر سکتے ہیں وہ سورہ حج میں انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ کون سی چیزیں حلال ہیں تمہارے لیے تم حرام کر چکے ہو نا اپنے اوپر بہت ساری چیزوں کو، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں، ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو ان میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حرام چیزوں میں ذکر کیا کہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ اللہ کی طرف سے انہیں نصیحت ہے۔ اللہ فرماتے میری طرف سے یہ تمہارے لیے نصیحت ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بھی حرام ہے، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا بھی حرام ہے، اولاد کو قتل کرنا، بے حیائی پھیلانا، یتیموں کا مال کھانا، ماپ تول میں کمی کرنا، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا کے فرمایا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے نصیحت ہے، یہ چیزیں تم پر حرام ہے، یہ کام تم پر حرام ہے، تم نے نہیں کرنے یہ کام۔ اور آگے چل کے فرمایا کہ جو یہ کام نہیں کرے گا یہی لوگ سیدھے رستے پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کوئی بھی نیکی کرے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ کوئی نیکی کرتا ہے اس کے بدلے میں اللہ اس کو 10 گنا دیتے ہیں، جو برائی کرے گا اس کے بدلے میں صرف اس کو 1 برائی ہی اس کے حصے میں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نیکی کی سوچتا ہے، نیکی کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ کوئی بھی، تو اس کو 1 نیکی مل جاتی ہے۔ جب وہ اس نیکی کو کر لیتا ہے، سوچنے پر اس کو 1 نیکی مل گئی، لیکن جب کرتا ہے تو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور اس کو 10 کو اللہ 700 گنا تک بھی بڑھا سکتے ہیں آپ کے خلوص اور نیت کی وجہ سے۔ لیکن دوسری طرف فرمایا جب بندہ گناہ کا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں لکھتے یہاں تک کہ بندہ گناہ کر لیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 گھنٹے تک اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روکے رکھتے ہیں کہ اس بندے کا گناہ نہ لکھو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے اور اس کا لکھے بغیر ہی اس کو معاف کر دیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور گناہ کے بدلے میں جو خیر اور شر کو برابر کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ نیکی جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے وہ کامیابی چاہتے ہیں کہ تم نیکیوں میں زیادہ بڑھو، اس لیے 1 نیکی کرتے ہو تو 10 ملتی ہیں، 1 گناہ کرتے ہو تو 1 گناہ کا 1 ہی ملتا ہے، 1 کی ہی سزا ملے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے سیدھا رستہ دکھایا ہے اور رہنمائی فرمائی ہے، میں تو اسی رستے پر چلنے والا ہوں، میں اسی رستے پر چلوں گا۔ دین قیما ملت ابراہیم حنیفہ،
وما کان من المشرکین، وہ دین کون سا دین جو مضبوط دین ہے، ابراہیم کی ملت ہے اور ایک طرفہ دین ہے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو دو طرفہ کیا ہے؟ ایک طرفہ قرآن پاک میں بڑی دفعہ ذکر کیا، جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ وہ یک طرفہ تھے، ایک طرفہ تھے۔ تو دو طرفہ کون لوگ تھے؟ دو طرفہ وہ لوگ تھے جو لوگ کہتے تھے اللہ بھی ہے اور ایک اور معبود بھی ہے، اللہ بھی ہے، اللہ بھی اولادیں دینے والا ہے، کوئی اور بھی اولادیں دینے والا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے، فلاں بزرگ بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی حاجت روا ہے، فلاں بت بھی حاجت روا ہے، اللہ بھی بگڑی بنانے والا ہے، فلاں کرنی والا بھی بگڑی بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دو گلے ہیں، یہ آگے چل کے ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل پڑھیں گے اگلے پاروں میں۔ یہ دو گلے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک طرف کبھی کیا کہتے ہیں، دوسری طرف کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ کہتے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں جو ایک طرفہ تھے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، اے میرے نبی کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ نماز قربانی مشرکین جو ہے وہ مشرکوں کے لیے، اپنے شرکاء کے لیے کرتے تھے، تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کروا دی کہ میرے نبی کہہ دیجئے میری نماز، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا میرے رب کے لیے ہی ہے۔ اس کے بعد سورۃ اعراف شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کچھ بستیوں والوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ان پر ذکر کیجئے، ان کو بتائیے، کم من قریۃ اہلکنا، کچھ ایسی بستیاں تھیں، کچھ ایسے لوگ تھے، ان کا ان کو ذکر کر کے بتائیے جن پر راتوں رات عذاب آیا، راتوں رات ہم نے ان کو پلٹ دیا، راتوں رات ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ ان کی وہ کیا وجہ تھی، کس وجہ سے وہ ظلم کرنے والے تھے، وہ زیادتیاں کرنے والے تھے، وہ اللہ کے احکام کو جھٹلانے والے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ سوئے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پلٹ دیا، ان کی جو ہے وہ ان پر عذاب آ گیا۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت بھی اسی طرح آئے گی۔ ایک بندہ دودھ جو ہے وہ نکال کے دودھ دو کے ہٹے گا، پی نہیں سکے گا تو قیامت آ جائے گی۔ ایک بندہ کھانا پکا کے ہٹے گا، کھانا کھا نہیں سکے گا، قیامت آ جائے گی۔ یعنی قیامت بھی اسی طرح اچانک آئے گی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس کے بعد کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں شیطان کے حوالے سے کہ شیطان نے یہاں پر مکالمہ و ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس نے اللہ سے کہا، انکار کر دیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا، اللہ نے جو ہے اس کو دھتکار دیا، اس کو جو ہے وہ نکال دیا اپنے مقرب فرشتوں میں سے۔ تو اس نے کہا اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک۔ مہلت کس چیز کے لیے؟ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، گمراہ کروں گا۔ تو مہلت اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے مہلت دے دی۔ اب مہلت دینے کے بعد اللہ کو بھی اپنے بندوں پہ ایمان تھا، اللہ نے فرمایا جو میرے ہوں گے نا وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ ادھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے کیا کیا، شیطان نے سب سے پہلے انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو نشانہ بنایا اور اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ فلاں پھل سے جس سے اللہ تعالیٰ نے درخت سے تمہیں روکا ہے اس کو کھا لو، اس سے کیا ہوگا کہ تم جو ہے وہ فرشتوں میں سے بن جاؤ گے، تم فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے، تم فرشتوں میں سے یا مقرب اللہ کے بن جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز سے اس لیے روکا ہے۔ تو انہوں نے وہ کھا لیا تو شیطان نے جو ہے وہ ان کا نقصان کروا دیا۔ یہ ہم پہلے پارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جس چیز میں تھے، جنت میں تھے، اس میں سے جو ہے شیطان نے ان کو نکلوا دیا۔ تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے کچھ کلمات کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے پیچھے جو بھی چلے گا وہ جہنم میں جائے گا، شیطان کی بات کو جو بھی مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کے پکارا ہے، آواز دے کے بلایا ہے، اور 3 مرتبہ یہاں پر جو ہے وہ لباس کا ذکر کیا ہے۔ لباس، اے آدم
ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، تمہارے لیے زینت ہے۔ تو یہاں پر یہ 3-4 بار لباس کا لفظ بتا کے سمجھا کے ایک بات مشرکین کو بھی جواب دی ہے جو کہتے تھے کہ ہم لباس پہن کے جو ہے وہ طواف نہیں کریں گے، کیونکہ لباس ہمارے اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو پہن کر طواف کیا جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لباس کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اپنی قدرت کے حوالے سے ذکر کی ہیں، کچھ آیات اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے حوالے سے ذکر کی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، دن کو رات کے ساتھ بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے زمین و آسمان کو بنایا، میں نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا، دن رات کو بنایا، ہوائیں چلائیں، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، ساری چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پر مسخر کیا، ساری چیزوں کو، یہ سارے معاملات کو اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ لگانے والا کون ہے؟ وہ اللہ فرماتے ہیں وہ تمہارا رب ہے، رب العالمین، وہ تمہارا رب ہے جو سارے عالمین کو پالنے والا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ فرماتے اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کے، خفیہ طریقے سے، خاموشی کے ساتھ۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد پار کرنے والوں کو، حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ نے گڑ گڑانے والے اور خفیہ طریقے سے پکارنے والوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتے ہیں، جو زور زور سے چیخیں مار مار کے ذکر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب خاموشی سے بھی سنتا ہے، تو خاموشی سے پکارو، یہ اللہ زیادہ پسند کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اونچی اونچی چیخ چلا کر پکارا جائے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، فساد پیدا نہ کرو، لڑائیاں جھگڑے نہ کرو۔ اس میں کیا ایک چیز بہت جو سمجھائی ہے اللہ نے، وہ یہ ہے کہ زمین میں اصلاح کے بعد، دعوت کے بعد، اچھے کام کرنے کے بعد پھر فساد نہ پھیلاؤ۔ کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہے، کوئی بندہ خیر کا کام کر رہا ہے، کوئی بندہ اصلاح کا کام کر رہا ہے، تو اس میں جا کر فساد نہ برپا کرو۔ زمین میں فساد پھیلانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں اور جنتیوں کا مکالمہ ذکر کیا ہے۔ جہنمی اور جنتی آپس میں جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو جنت میں ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو درمیان میں ایک اونچی دیوار ہوگی اس پر ہوں گے۔ ان کے اعمال برابر ہوں گے، خامیاں بھی ہوں گی، نیکیاں بھی ہوں گی، لیکن خامیاں اتنی زیادہ نہیں ہوں گی کہ جہنم میں چلے جائیں، نیکیاں اتنی زیادہ نہیں ہوں گی کہ وہ جنت میں چلے جائیں۔ تو وہ وہاں پر درمیان میں جو ہے وہ دیوار پر بیٹھے ہوں گے اور جنتیوں کو بتا رہے ہوں گے کہ تمہارے ساتھ تمہارے رب کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اور جہنمیوں کو دیکھیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ ہاں تم کہتے تھے کہ تمہیں فلاں بچا لے گا، وہ بچا لے گا، تو آج کے دن کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے۔ تو ان کو جنتی جب جہنمیوں کو دیکھیں گے اور ان کو پوچھیں گے کہ دیکھا تم تو ہمیں کہتے تھے کہ تمہارا اللہ کے سامنے، اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، اللہ کے ہاں تمہیں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ تم جو وہ چھوٹے لوگ ہو، تمہیں اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا، تو دیکھو اللہ نے ہمیں ہمارا وعدہ سچا کر دکھایا ہے۔ تو یہ جہنمی جنتیوں سے جو ہے وہ پانی مانگیں گے، کہیں گے کچھ کھانے کو دے دو، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، یہ چیز کافروں پر، جنت کی ہر چیز کافروں پر حرام کر دی گئی ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کا ذکر کیا ہے، ان کی قوموں کا ذکر کیا ہے، ان کے دعوت دینے کا ذکر کیا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اے میری قوم اللہ کی عبادت کر لو،
اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میں تمہیں عذاب سے ڈراتا ہوں، وہ عذاب جو اللہ کی طرف سے آئے گا اور ہر چیز تباہ کر دے گا، میں تمہیں ڈراتا ہوں اس چیز سے، باز آ جاؤ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، ہم جو ہے ہم پر تو عذاب لے آ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جو کشتی میں بیٹھ گئے حضرت نوح علیہ السلام کی کچھ دعوت جو ہے، کچھ لوگوں نے جنہوں نے دعوت قبول کر لی تھی، کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ گئے، ہم نے ان کو بچا لیا، اس کے علاوہ سب کو غرق کر دیا۔ یہاں پر مختصراً کچھ انبیاء کا ذکر ہے جن میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب کی قوموں کا جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ جب ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا، انہوں نے دعوت دی، اے میری قوم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ انبیاء کی دعوت صرف ایک ہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو سارے انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی دعوت کو جھٹلایا، کہا کہ تم لے آؤ، جو ہم پر عذاب لانا چاہتے ہو نا لے آؤ، ہم نہیں ڈرتے۔ تو پھر اللہ فرماتے جب اللہ کے عذاب کو اس طرح دعوت دیتے ہیں، یہ لوگ جھٹلاتے ہیں اللہ کے پیغام کو، تو پھر ان پر عذاب آتا ہے، اور پھر ان کو عذاب نے پکڑ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ذکر کرتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کا، یہاں پر مختصراً ذکر ہے، آگے چل کے انشاءاللہ یہ ڈیٹیل کے ساتھ ہوں گے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہاں پر صالح علیہ السلام نے سمود کو جو ہے وہ حکم دیا، ان کو دعوت دی کہ اللہ کو پکارو، اس کے علاوہ کسی اور کو بات نہ کرو، اور اونٹنی جو اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو کچھ نہ کہو، اس کو کھانے پینے دو، جدھر کو جاتی ہے۔ اللہ نے ایک نشانی کے طور پر اونٹنی جو ہے وہ پیدا کی تھی، تو انہوں نے کہا جی، انہوں نے اللہ کی نشانی جب ان کو کہا کہ اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ اللہ کی نشانی ہے، تو انہوں نے جو ہے جان بوجھ کر اس کی ٹانگیں کاٹ دی، اس کو کاٹ دیا، تو جس کی وجہ سے اللہ نے اس سرکشی کی وجہ سے، اس انکار کی وجہ سے، جھٹلانے کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجا، ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، اور انہوں نے اس حالت میں صبح کی کہ ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، گرے پڑے تھے، ان کی ہر چیز ختم ہو چکی تھی۔ پھر اسی طرح آگے چل کے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں قوم لوط کا۔ جب قوم لوط کا ذکر کرتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی کہ اس گناہ سے باز آ جاؤ، تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کی شہوت کی طرف بھاگتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس کو نکال دو، اس کو بستی سے نکال دو، یہ جو دعوت دیتا ہے، یہ جو ہمیں اس کام سے منع کرتا ہے، تو اس کو بستی سے ہی نکال دو۔ تو ساری کی ساری قوم اسی طرح کی تھی۔ تو حضرت جو ہے وہ لوط علیہ السلام کو اس کی قوم نے نکال دیا، تو حضرت لوط علیہ السلام اور جو وہ لوگ جو ان کی دعوت کو ماننے والے تھے، کچھ ان کو لے کر نکل گئے، لیکن ان کی بیوی پھر بھی پیچھے رہ گئی، کیونکہ وہ قوم والوں کے ساتھ تھی، وہ ان کی ساتھی تھی، وہ ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا اس نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری قوم جو ہے اس پر اللہ نے سخت عذاب بھیجا کہ ان کا نام و نشان اللہ نے مٹا دیا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ان کا ذکر اسی پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک تو دعوت دی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ، اللہ کی عبادت کرو، دوسرا ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ان کی ایک جو گناہ تھا وہ ناپ تول میں کمی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو ٹھکرایا اور بات کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ اور عذاب آئیں، اور اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نے ان کو آن پکڑا۔ تو یہ وہ قومیں تھیں جن کا انجام برا ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔